الدنيا راس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس عالم کے ظاہری احوال سے ہم لوگ زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. اس وقت دنیا کے عام حالات، دنیا میں خبر دینے والی میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے امت کو جو اطلاع ملتی ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، حیران اور پریشان ہیں، ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. اور جب اپنوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ماحول بے انتہا خراب ہے، برائیاں عام ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو گھٹائی کے ساتھ نہ کیا جا رہا. چوری عام ہے، شراب نوشی عام ہے، زنا کاری عام ہے، رشوت خوری عام ہے، سود خوری عام ہے، جھوٹ عام ہے، چغلی عام ہے، غیبت عام ہے، ایک دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کر اور خوش ہونا، یہ ہمارا چرچا ہے. یہ دنیا میں امت کی یہ احوال ہے. جو امت یہ شکوہ اور شکایت کرتی ہے وہ امت کی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ آخر یہ ماحول بنا کس طرح ہے، آخر دنیا کی یہ کایا پلٹی کس طرح ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان ایک کام کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے عام انسانوں میں وہ کام پھیل جاتا ہے. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو زندہ فرمایا، صحابہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، سچائی عام ہو گئی، امانت داری عام ہو گئی، شراب نوشی ختم ہو گئی، جوئے بازی ختم ہو گئی، عفت اور پاک دامنی عام ہو گئی، شرم و حیا عام ہو گئی. کہا جانے لگا کہ مدینہ کا ماحول اچھا ہو گیا. اور جب یہی اچھائی ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ان اچھائی کی جگہ برائیاں رہتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہو گیا، ماحول بہت بگڑ گیا. ہر شخص بھی شکوا کرتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ ماحول نام کس چڑھ جاتا ہے. آخر ہم سب کے اعمال کے مجموعے کا نام بھی تو ماحول ہے. ماحول کوئی نئی چیز نہیں ہے. میرا عمل، آپ کا عمل، اجتماعی عمل آپس میں ملتا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو اچھا ماحول ہے، اگر وہ برا ہے تو برا ماحول ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اچھے عمل کے بعد تبدیلی کس طرح آئی، ماحول برا کس طرح ہوا. ماحول کی برائی کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک اہم سبب کون سا ہے؟ آقا دو جہاں فخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات بتلائی، حب الدنیا راس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا خراب ہے. دنیا خراب نہیں ہے، دنیا کی چیزیں خراب نہیں ہیں، دنیا کا مال و دولت خراب نہیں ہے، دنیا کا انسان خراب نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنے والا انسان خراب نہیں ہے. کیوں؟ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب جمعہ کی نماز ادا کر چکو زمین میں پھیل جاؤ، نکل پڑو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ فضل کیا ہے؟ مال دولت نہیں تو اور کیا ہے.
اللہ کا دیا ہوا مال یہ اللہ کا فضل ہے، اس فضل کو حاصل کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ نکل دو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اور حدیث کی بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ فرق ہے دونوں میں، دنیا کا مال، دنیا کی محبت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی زمین جائیداد، دنیا کے مکانات، دنیا کی بینک بیلنس، دنیا کی کوڑی، دنیا کے سکے، یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہیں جب تک کہ اس کی محبت دل میں نہ آئے۔ محبت اللہ کی، محبت اللہ کے رسول کی، محبت شریعت کی، محبت دین کی، محبت قرآن کی، محبت حدیث کی، محبت اسلام کی، اگر یہ چیز ہمارے دل میں ہے تو یہ ساری چیزیں یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ لیکن غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے اصحاب کے پاس جو دنیا تھی وہ اللہ کا فضل تھا، ہمارے پاس جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ یہ مال صحابہ کے پاس فضل الہی تھا، یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن گیا۔ کیوں؟ اس مال کے آنے کے ساتھ مال کی محبت ہمارے اندر آ گئی۔ جب مال کی محبت آئی تو پہلے تو اس کا احساس تھا کہ یہ بری چیز ہے، اس کی محبت اندر آ رہی ہے، لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرتے تھے، لیکن جو برائی معاشرے میں ابتداءً چلتی ہے، جاری ہوتی ہے، معاشرے میں اس کی نفرت ہوتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے، لوگ اس سے احتیاط کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ برائی جاری رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کی جو نفرت ہے، اس برائی کی جو قدورت ہے، اس برائی کے بارے میں جو ہمیں ایک قسم کا غصہ ہے وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، وہ حقارت اور وہ اس کی گھناوٹ یہ دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جو معمولی حقارت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فضل الہی مال تھا، وہ مال کی جب تک دنیا میں محبت، دنیا میں دلوں میں محبت نہیں تھی تو اس کی نفرت تھی، جب تک اس کی نفرت تھی یہ فضل الہی تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں یہ مال معین اور مددگار بنے گا۔ آدمی مالدار ہے، اگر مسجد کی ضرورت ہے تو اس مال سے بنائے گا، مدرسے کی ضرورت ہے تو اس مال سے بنائے گا، اسکول کی ضرورت ہے تو اس مال سے بنائے گا، شفا خانے اور اسپتالوں کی ضرورت ہے تو اس مال سے بنائے گا، اپنے رشتہ داروں کی غربا کی محبت کرے گا، مدد کرے گا تو اس مال کے ذریعے سے کرے گا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرے گا تو اس مال سے کرے گا، پریشان حال بیماروں کا علاج کرے گا تو اس مال سے کرے گا۔ یہ مال کو جب تک ہم نے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، اللہ کی محبت غالب تھی، مال کی محبت مغلوب تھی، یہ مال فضل الہی تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی محبت آنے لگی۔ اس محبت کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ پہلے تو اس محبت کے آنے کے بعد جو مسلمان شریعت پر بڑا پختہ تھا، پہلے آہستہ آہستہ آداب کو اور مستحبات کو چھوڑنے لگا اس مال کی محبت میں۔ پھر اس مال کی محبت اور بڑھنے لگی، سنتوں کو اس کے پیچھے قربان کرنے لگا۔ پھر حال یہاں تک پہنچا کہ آدمی واجب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، فرض کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، خیانت حرام ہے، دھوکہ حرام ہے۔ آج اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو جھوٹ بولنا آسان ہے۔ آدمی فرد کو قربان کر رہا ہے اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ مال کی محبت اللہ اور اس کے احکام کی محبت سے بڑھ چکی ہے۔ اور یہ فکر کتنا بڑا، یہاں تک سمانی پہلے اس نے مستحبات اور آداب کو چھڑوایا، سنن کو چھڑوایا، واجب اور فرض کو چھڑوایا،
اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت کرے. اس مال کی محبت اتنی خطرناک وبا ہے، اتنی خطرناک وبا ہے کہ آدمی اسی مال کی وجہ سے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. میراث کا مسئلہ ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک حقدار دوسرے حقدار کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. مثلا چچا ہے تو پھوپھیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی ہے تو بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں، طاقتور ہے تو کمزور کو دینے کے لیے تیار نہیں، بڑا ہے تو چھوٹوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ شریعت کا تو دنیا داری ہے، شریعت کو مطلب ہے. یہ تو الفاظ ہیں، یہ دنیا داری ہے، یہاں شریعت کو نہ لاؤ. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے یہ کفر ہے، اسلام کو یہاں نہ لاؤ. بول رہا ہے انسان، ڈر رہا ہے انسان، کیوں؟ محبت اس کی دل میں ہے. میرے بھائی، جس طریقے سے کسی اچھی چیز کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر کیے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ایک برائی کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہو تو اس کو نکالنے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے. ہم سمجھے کہ بیانات سن لے، ہم سمجھے کہ نمازیں پڑھ لے، ہم سمجھے کہ تہجد 4 اشراق کا اہتمام کر لے، ہم سمجھے کہ امامہ باندھ لے، ہم سمجھے کہ داڑھی رکھ لے، ہم سمجھے کہ کپڑے پہن لے، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. خدا پاک کی قسم، کفر کی جو محبت ایمان کے بارے میں جو کبھی وہ اس سے خالی آنے والی نہیں، ہٹنے والی نہیں. اس کے لیے تو کرنا پڑے. دل میں جس چیز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت اندھی ہے. آپ نہیں دنیا میں دیکھتے ایک مرد کو ایک عورت سے ناجائز محبت ہوتی ہے تو ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے دھڑم سے لات مارے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. باپ جس نے خود پسینہ کیا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. بھائی بہنوں کی ممتا سے وہ بڑی ہوئی ہے، وہ ممتا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. گھر اور خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ ایک عشق کہ میرا عشق ایک لڑکی سے ہو چکا ہے. محبت اندھی چیز ہے. آج دنیا میں تباہی کا بہت بڑا سبب مال کی فراوانی اور کثرت نہیں ہے، مال کی وہ محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہو چکی ہے. لہذا ہم عبادت کی چھوٹی چھوٹی شکلوں پر یا عبادت کے چھوٹے چھوٹے ماحول پر یا اس فضا پر، ماشاء اللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں مدارس اسلامیہ ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں مساجد ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں علماء خانقاہ آباد کیے ہوئے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں اتنا علماء ہے، بس یہ کافی ہے. خدا پاک کی قسم یہ دھوکہ ہے. اگر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہیں نکالا، یہ کوئی چیز ہمیں ذرہ برابر کام نہیں دے سکتی. اور اگر ان ساری چیز کے نہ ہوتے ہوئے کچھ بھی بتایا نہیں ہے، لیکن یہ عزم کر لیا کہ اللہ کی محبت کے آگے ساری محبت کو نابود کرنا ہے، اللہ کی محبت کے آگے سب محبت کو نکالنا ہے، انشاءاللہ اللہ ایسی حفاظت فرمائیں گے، بدائی بچنے کی کوئی اسباب نہیں ہوں گے. اللہ تمہارے جان و مالوں کی، تمہاری نسلوں کی، تمہاری آبادیوں کی حفاظت کر کے نکلائیں گے. ہاں، اس کے لیے کرنا ضروری ہے. کم سے کم ہر مومن کے دل میں یہ فکر ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے آگے کسی کی محبت بڑھنے لگا ہے. وہ سلف گزرے تھے، اللہ نے جن کو مال و دولت دیا تھا، آج کی مالداری کیا ہے، آج کا روپیہ پیسہ کیا ہے، آج کا خزانہ کیا ہے، ان لوگوں کو اتنا دیا تھا کہ تصور مشکل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ شدید القدر صحابی ہے اور بہت امیر صحابہ میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاء میں سونے کی گلیوں کو تقسیم کرنے کے لیے پھاوڑے سے توڑا گیا. اتنے زبردست مالدار صحابی. اللہ نے دنیا اتنی ساری دی، لیکن اللہ کا فضل دیا تھا. جس اللہ سے دنیا کو مانگا تھا، دنیا کی نصرت تو تھی، دنیا کی محبت نہیں. یا دنیا کی محبت اتنی تھی جو اللہ کی محبت سے مغلوب تھی، اللہ کی محبت غالب تھی. سیرت نگاروں نے لکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل روزہ رکھے ہوئے، شام کا وقت ہے، آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہے، گھر والوں نے خداموں نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا ہے اور دسترخوان پر تنہا نہیں اپنے بہت سارے دوست احباب بھی ہیں.
کھانے بیٹھے ہیں، اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ رزق میں بہترین نعمتیں موجود ہیں، دسترخوان پر نظر پڑتی ہے اور واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں بات اس طریقے سے راہ خدا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گئے کہ ان کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کفن کے طور پر 2 چادریں نہیں، اور ایسے بھی ہمارے دوست احباب گئے کہ جب کفن پہننے کے لیے 1 چادر کا مطالبہ کیا گیا تو وہ بھی اتنی چھوٹی ملی کہ اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ آج ہمارے کیسے دوست احباب تھے، دنیا کے اندر دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے سب کچھ کھپا دیا، دنیا آئی تو اس سے اتنی بے رخی کی کہ مرتے وقت ایک چادر کے مالک نہ رہے۔ بس کیا تصور تھا، اسی تصور کا عالم، ایک طرف غروب آفتاب ہوتا ہے، ایک طرف 2-4 گھونٹ پانی پیتے ہیں اور دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں پیٹ میں جانے کے لیے تیار کی جائز غذا ہے، اللہ کی محبت اللہ کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے بھائی، اس وقت کا اہم مسئلہ، اس دنیا کی محبت میں ہمارا سب کچھ ضائع کر دیا، ہماری شرم و حیا کو ضائع کر دیا، ہماری اولادوں کو ہمارے قابو سے نکال دیا، ہماری ماں بہنوں کی عزت کے جنازے نکال دیے، ہمارے نوجوانوں کو اوباش بنا دیا، ہماری اسلامی معاشرت اور اسلامی کلچر کو نیست نابود کر دیا۔ اب بھی اگر ہم نہ جاگے، اب بھی اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ایسا نہ ہو کہ جو بستیاں مسلمانوں کے نام سے مشہور تھی وہ کہیں یہود و نصارہ کی بستی نہ بن جائے، وہ کہیں مشرک اور حنوط کی بستی نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اصلاح ہو تو کس طرح ہو؟ یہ ایک سوال۔ جب اس طرح قرآن و سنت کی باتیں کانوں میں پڑتی ہے تو سوال ہوتا ہے، ایک آدمی سچا بول کر کیا کرے گا، پورا معاشرہ جھوٹا ہے۔ ایک آدمی غیبت سے بچ کر کیا کرے گا، پورا معاشرہ غیبت کر رہا ہے۔ ایک آدمی سود خوری سے بچ کر کیا کرے گا، پورا معاشرہ سود کھاتا ہے۔ ایک آدمی شراب چھوڑ کر کیا کرے گا، پورا معاشرہ شراب پیتا ہے۔ یہ شیطان کا ہر بات ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے ہر شخص اپنے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنی فکر کرے۔ میں اپنے دائرے میں رہ کر، آپ اپنے دائرے میں رہ کر، حافظ کے دائرے میں، عالم کے دائرے میں، مفتی کے دائرے میں، امام کے دائرے میں، مؤذن کے دائرے میں، مقتدی کے دائرے میں، تاجر کے دائرے میں، باپ کے دائرے میں، بیٹے کے دائرے میں، مرد کے دائرے میں اور عورت کے دائرے میں یہ طے کرے کہ ہم نے مسلمان بن کر رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ لہٰذا پہلی فرصت میں اپنا محاسبہ کروں گا، میرے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو حرام کے درجے کو پہنچی ہے اور مجھے اس سے کم کرنا ہے۔ تبصرہ تو کرتے ہیں معاشرہ خراب ہو چکا ہے، تبصرہ تو کرتے ہیں ماحول خراب ہو چکا ہے، لیکن جو موقع پر تبصرہ کیا جاتا ہے، میں اگر تبصرہ کروں اور موقع ہے تو میں بھی جھوٹ بولوں، میں تبصرہ کروں اور موقع ہے تو میں غیبت کروں، میں تبصرہ کروں اور موقع ہے تو اپنی ماں بہنوں کی عزت کا لٹارا میں کروں، میرے بھائی اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ لہٰذا اس مجلس سے اس سبق کو ہمیں لے کر اٹھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم سب اپنی فکر کریں گے۔ یاد رکھیے، بہت غفلت ہو چکی، بہت حد سے پانی اتر چکا، اب بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو مشکل ہے کہ آئندہ ہماری ایمان کی اور ہماری نسلوں کی ایمان کی ہم حفاظت کرنا چاہے اور نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ شام میں جو باتیں کہلوائی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب